دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی فیوریٹ ڈرنک پیپسی ایک مختصر وقت کے لیے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری بن گئی تھی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یقیناً آپ نے پہلے اس بارے میں نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم ہیں نا آپ کو بتانے کے لیے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس پیپسی کمپنی کے پاس اتنے ملٹری ویپنز آ چکے تھے جو اسے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری بنا رہے تھے، اور یاد رہے یہ کمپنی اس وقت بھی یہ مشروب ہی بناتی تھی۔ پر پیپسی کو کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اسے ملٹری ویپنز لینا پڑے، اور وہ کون سا ملک تھا جو اسے یہ ویپنز دے رہا تھا، اور اتنے کہ جو اسے دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری قوت بنا دے؟ اور آج وہ ویپنز کدھر ہیں اور یہ کہانی ہے کیا؟ ہم اسی بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ تو دوستو کہانی شروع ہوتی ہے 1959 سے، جب امریکہ کے پریزیڈنٹ آئزن ہاور چاہتے تھے کہ امریکہ کا کلچر سوویت یونین کے شہروں تک پہنچے اور انہیں دکھائیں کہ کیپٹلزم کے فوائد کیا ہیں۔ اپنی انہی آئیڈیالوجیز کو شوکیس کرنے کے لیے امریکی حکومت نے ماسکو میں ایک امریکن نیشنل ایگزیبیشن کا اہتمام کیا، جس میں اس وقت کے نائب صدر رچرڈ نکسن کو افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے بھیجا گیا، اور اس ایگزیبیشن میں سوویت لیڈر نکیتا خروشچف کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس نمائش میں نکسن اور سوویت لیڈر خروشچف کے مابین کیپٹلزم ورسز کمیونزم کے ٹاپک پر گفتگو شروع ہوئی، اور یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے اتنی گرم ہو گئی کہ وہاں موجود پیپسی کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ کو مداخلت کرنا پڑی، اور انہوں نے سوویت لیڈر کو اپنے لذیذ اور میٹھے مشروب کا ایک کپ بھی پیش کیا، جسے انہوں نے پی لیا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیپسی کو پینے کے بعد گفتگو کا رخ ہی چینج ہو گیا۔ سوویت لیڈر اس کاربونیٹڈ مشروب سے کافی متاثر ہوئے اور اپنے سوویت لوگوں کے لیے اس مشروب کی شپمنٹ ریسیو کرنے کے لیے ایگریمنٹ طے کر لیا۔ یہ پیپسی کا پہلا ایگریمنٹ تھا جو کیپٹلسٹ امریکن کمپنی اور کمیونسٹ سوویت یونین کے مابین تھا، لیکن یہاں ایک پرابلم تھی، وہ یہ کہ سوویت پیسہ سوویت یونین سے باہر بیکار تھا، اس کی ویلیو نہیں تھی۔ لیکن سوویت لیڈر خروشچف کو پیپسی اتنی پسند آ چکی تھی کہ وہ ہر صورت اس کی ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ سو اس کا حل ووڈکا کی صورت میں نظر آیا، جو کہ سوویت یونین کا اسٹیٹ اونڈ مشروب ہے۔ سو پیپسی سوویت یونین کو سافٹ ڈرنکس کی شپمنٹ کرے گی اور ریٹرن میں سوویت یونین ووڈکا امریکہ کو دے گا۔ یہ ایگریمنٹ کئی سال تک بالکل صحیح چلتا رہا۔ امریکنز ووڈکا پیتے رہے اور سوویتس پیپسی پیتے رہے، لیکن 1980 میں جیو پولیٹکس کافی چینج ہو گئی تھی، جس کا اثر اس ڈیل پر بھی پڑا۔ ہوا یہ تھا کہ سوویت یونین کا افغانستان پر حملے کے بعد امریکی لوگوں نے سوویت یونین کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، جس میں ووڈکا بھی شامل تھی، جس کے بدلے سوویت لوگوں کو پیپسی مل رہی تھی۔ تو کچھ ہی سالوں میں امریکہ میں ووڈکا کی سیل اتنی گر گئی کہ پیپسی یہ ڈیل مزید جاری نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن سوویت یونین کی پیپسی سے محبت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس ڈیل کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سوویت آفیشلز پیپسی کو ادائیگی کرنے کے لیے دوسرے طریقوں پر غور کرنے لگے، اور 1989 میں انہیں ایک سلوشن نظر آیا، اور یہ سلوشن کسی پاگل پن سے کم نہیں تھا۔ سلوشن یہ تھا کہ پیپسی کی سافٹ ڈرنکس کے بدلے سوویت یونین پیپسی کو ایک پوری اصلی نیوی بنا کے دے گی، اور پیپسی کمپنی اس ڈیل پر رضامند بھی ہو گئی۔ مطلب پیپسی شپمنٹس کے بدلے سوویت یونین پیپسی کو ایک سوویت کروزر، ایک فریگیٹ، ایک ڈسٹرائر، 17 سب میرینز اور آئل ٹینکرز دیے جائیں گے۔ 17 اٹیکنگ سب میرینز کی یہ فلیٹ انالیسس کیا جائے تو اس ٹائم کے مطابق یہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فلیٹ بنتی ہے۔ دوستو یہ ڈیل ایک ڈرنک ڈسٹریبیوٹر کو فوری طور پر دنیا کی چھٹی لارجسٹ نیوی بنا رہی تھی، لیکن اس اہم اور بڑی بات کے باوجود بھی یہ نئی قائم ہونے والی پیپسی نیوی کسی جنگ کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں تھی، کیونکہ سب مرینز کا یہ فلیٹ بہت زیادہ خستہ حالی کا شکار تھا، اتنی کہ کچھ ایک طرف کو الٹی ہوئی تھیں اور کچھ پر تو زنگ صاف نظر آ رہا تھا، اور جو نیو پیپسی نیوی کی سرفیس شپس تھیں وہ بھی کوئی اچھی حالت میں نہیں تھی۔ ان میں سے شاید ایک تھی جو سمندر کے قابل تھی، یا ایک اور تھی جسے فلوٹ کرنے کے لیے مستقل پمپنگ کی ضرورت تھی۔ بہرحال پھر بھی امریکی حکومت اس ڈیل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ ایک کارپوریشن نے اتنی بحری طاقت حاصل کر لی تھی۔ پیپسی کے CEO جنہوں نے پہلی دفعہ سوویت لیڈر کو مشروب پیش کیا تھا، انہوں نے پیپسی نیوی کے ایڈمرل کے طور پر امریکہ کو اس شکایت کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم سوویت یونین کے جہازوں کی تعداد کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن دوستو تاہم یہ شپس اتنی قابل نہیں تھی کہ ان سے جنگیں لڑی جا سکیں۔ اس ڈیل کے بعد پیپسی نے اپنی شپمنٹ لاگت کو پورا کرنے کے لیے تمام جنگی بحری جہاز سویڈش اسکریپ ری سائیکلنگ کمپنی کو بیچ دی۔ دوستو اب میں آپ کو اس ڈیل کا دوسرا رخ بتاتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈیل جتنی بتائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ کی تھی. مطلب یہ 20 سوویت ویسلز تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ ڈیل کئی سال تک جاری رہی جس میں ٹوٹل 85 سوویت ویسلز بیچ کر پیپسی کی شپمنٹ کے پیسے پورے کیے جاتے رہے. ظاہر ہے یہ سارا اسکریپ تھا اور اس اسکریپ کو خریدنے میں 2 سویڈش کمپنیاں شامل تھیں جو ڈائریکٹ سوویت یونین سے یہ اسکریپ لے لیتی تھی. بس دنیا کو دکھانے کے لیے 17 سب میرینز اور دوسرے شپس لیے گئے جو ایکچولی دنیا کو نہیں صرف اپنی گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے تھا. باقی ڈیل اس لیے چھپائی گئی کہ اس ڈیل سے ملنے والے پیسوں پر ٹیرفز اور ٹیکس سے بچا جا سکے. بہت سی کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے خفیہ ڈیل کرتی ہیں جن میں شاید یہ ڈیل بھی شامل تھی. اس خفیہ ڈیل سے سب پارٹیوں کو فائدہ ہوا. پیپسی جس کی سیل سوویت یونین میں ڈبل ہو چکی تھی, سویڈش اسکریپ ریسائکلنگ کمپنیز جن کو اسکریپ مل رہا تھا, اور سوویت یونین کو نہ صرف اپنے اسکریپ کے لیے مارکیٹ مل گئی تھی بلکہ سویڈش پارٹنر بھی مل گئے تھے جو شپ یارڈز کی اوور ہالنگ کر سکیں جہاں ویسلز بلڈ کی جاتی ہیں. تو گائز اس طرح کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح پیپسی ایک ملٹری قوت بن گئی تھی اور یہ ڈرنک آج بھی رشیا میں مقبول ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پی جاتی ہے. 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق پیپسی نے $3 بلین کا ریونیو کمایا تھا اور روس پیپسی کے لیے امریکہ اور میکسیکو کے بعد تیسری بڑی مارکیٹ بن چکا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. تو ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.